علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، کل میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک حیات کے چند اہم ترین گوشے آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور آج جس موضوع پر گفتگو ہے میری، سلسلے وار ائمہ کرام کی حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آج جس کا تذکرہ ہوگا وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت 93 ہجری میں ہوئی، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہے وہ شہر مدینہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور مدینۃ المنورہ علوم دینیہ کا مرکز تھا۔ آپ سن شعور کو پہنچے تو مدینہ کا چپا چپا علم و عرفاں کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ آپ قبول علم کی غیر معمولی صلاحیت کے ساتھ ساتھ حصول علم میں بھی آپ منہمک ہو گئے، اور آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے، جو فن قرات کا جو آپ نے علم حاصل کیا، آپ کے جو استاد محترم ہیں وہ نافع بن عبد الرحمن سے آپ نے فن قرات کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے اساتذہ و شیوخ کی اگر آپ کی بات کی جائے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ و شیوخ جو ہیں ان میں سے نافع ابن مولا سے آپ نے ان سے علم حاصل کیا، نافع ابن مولا بن ابن عمر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابن شہاب الزہری سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ عبد الرحمن اوزائی اور ابراہیم بن ابی عبلہ، زید بن اسلم، عبد الرحمن بن ابی قاسم رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے علم کو حاصل فرمایا۔ یہ آپ کے اساتذہ و شیوخ کے چند میں نے ناموں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، تقریباً 900 شیوخ سے، کتنے؟ 900 شیوخ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا، اور فتویٰ اس وقت تک نہیں دیا جب تک کہ آپ کے لیے 70 اماموں نے آپ کی گواہی دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یعنی 70 اماموں نے اس وقت گواہی دی آپ کی قابلیت کی کہ آپ افتاء کے قابل ہیں اور آپ فتویٰ جاری فرما سکتے ہیں۔ تقریباً آپ کی عمر مبارک 90 سال رہی، تو تقریباً 70 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ نویسی کا کام سر انجام دیا۔ لوگوں کے مسائل کو آپ پورا فرماتے تھے، اور لوگوں کے سوالات کو آپ حل فرمایا کرتے تھے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میں نے آپ کے سامنے اساتذہ شیوخ کا بھی تذکرہ کیا، اور آپ کے جو ہے اساتذہ شیوخ پہ تقریباً 900 شیوخ اور آپ کے اساتذہ شیوخ کے چند ناموں کو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی ولادت بسعادت جہاں ہوئی، آپ کی پوری سیرت کو پڑھیں گے تو یہ بات ہمیں پتہ چلے گی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ المنورہ میں کبھی بھی آپ چپل پہن کر آپ نے مدینہ طیبہ کی راہوں سے، آپ گلیوں کوچوں سے بھی نہیں گزرے، کیونکہ مدینہ طیبہ کی عظمت اور حرمت کا اتنا معاملہ خیال تھا، اور اتنا ادب تھا اس سرزمین سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ آپ پوری زندگی مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے جو ہے نا چپل کو آپ نے نہیں پہنا۔ ناظرین سامعین محترم، اسی طرح جو ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ رسالت مآب کے جو آداب تھے، وہ آداب بھی کیسے تھے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں اگر آپ حدیث کا جب درس دیتے تھے تو جو حدیث کی کتاب کا جو صفحہ ہوتا تھا اس صفحے کی آواز تک بھی نہیں آتی تھی، آپ اس طرح جو ہے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یعنی رسول اکرم کی بارگاہ میں اگر حدیث کی کتاب کا جو صفحہ ہے وہ بھی پلٹے تو اس کی بھی آواز نہ آئے، اتنا اہتمام اور اتنا احتیاط کا معاملہ تھا بارگاہ رسالت مآب کا۔ اور آپ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی جہاں مدینہ طیبہ میں آپ چپل کو نہیں پہنا، آپ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، اسی طرح آپ کی سیرت میں یہ بات یہ موجود ہے کہ ابھی آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر کسی گھوڑ سواری پر آپ نے سوار تک بھی نہیں فرمایا۔
یعنی آپ نے سواری پر بھی آپ نے نہیں بیٹھا. آپ نے ایک مرتبہ کا واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام انس ابن مالک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں دیکھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر جو ہے خراساں یا مصر کے بہت ہی عظیم الشان، بہت مہنگے، بہت اعلیٰ گھوڑوں کو میں نے آپ کے دروازے پہ باندھے ہوئے دیکھا. تو آپ نے کیا کہ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے جو ہے باندھے ہوئے دیکھا تو پوچھا امام مالک سے کہ حضرت یہ اتنے اعلیٰ اور اتنے اونچے نسل کے گھوڑے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ مجھے ہدیتاً طور پر پیش کیے گئے. تو آپ فرماتے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے عمدہ گھوڑے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. چنانچہ میں نے عرض کیا یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ سب آپ کو تحفے میں دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ امام مالک امام شافعی کو یہ تمام گھوڑے تحفے میں دے رہے ہیں. تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے امام مالک سے گھوڑے لے لیا. فرمایا حضرت ایک آدھ گھوڑا آپ اپنے لیے رکھ لیں تاکہ آپ سواری کر سکیں، آپ اس پہ بیٹھ سکیں، آپ رکھ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی اس مبارک سرزمین پر جو ہے اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں سے میں قدموں تلے روندوں. میں اس زمین کو مجھے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں. اللہ اکبر. یعنی اتنا ادب، اتنی تعظیم شہر مدینہ کی آپ کے پیش نظر تھی کہ آپ نے گھوڑے پر بھی سواری نہیں کی تاکہ اس سرزمین ایسی خاک ہے کہ اس کو میں گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں، مجھے ایک بارہ نہیں فرمایا. تو اس لیے آپ نے اس سرزمین پہ ننگے پاؤں آپ نے مدینہ طیبہ میں آپ نے گزارے. بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے فقیہ، اور آپ نے قرآن و سنت سے جو ہے آپ نے مسائل کو استنباط کیا اور فقہ مالکی کو آپ نے جو ہے نا مدون فرمایا. یعنی آپ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے اس کے یعنی مدون فرمانے والے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ. آئیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو موطا امام مالک کے نام سے ہے. موطا امام مالک کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے نا خیالات کا اظہار کیا، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب امام مالک کی جو ہے موطا امام مالک کی فرمائے. اور امام شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ موطا جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ اصل اول ہے، اور امام بخاری کی جو صحیح البخاری ہے وہ اصل ثانی ہے فرماتے ہیں. اسی طرح کئی ائمہ حدیث نے، کئی علماء نے اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے موطا کے متعلق بہت سارے اپنے جو ہے نا اظہار خیالات کو فرمایا. آئیے موطا امام مالک کے متعلق دو تین باتیں آپ پہ گوشے گزار کرتے اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. موطا امام مالک میں جو ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن ائمہ سے، جن شیوخ سے آپ نے روایتیں لی ہے وہ شیوخ ہے 95. امام مالک نے موطا امام مالک میں جو احادیث کو جو ہے آپ نے جو جمع فرمایا ہے ان میں 95 شیوخ ہیں، وہ سب کے سب مدینہ طیبہ کے مدنی ہیں. اس طرح ایک ہی ذات میں علماء مدینہ کا علم جو ہے اکٹھا ہو گیا. امام مالک کی ذات میں پورے علماء علم مدینہ کے جو ہے نا علم اکٹھا ہو گیا. جو 95 شیوخ ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، انہی سے آپ نے جو ہے نا موطا امام مالک میں جو ہے نا آپ کے روایتوں کو آپ نے لیا. تو علماء مدینہ کا علم جو ہے ایک ہی ذات میں اکٹھا ہو گیا. آپ کو جو ہے نا اس وقت میں لوگ کیا کہتے ہیں، امام دارالہجرہ کے لقب سے آپ کو یاد کرتے تھے. امام مالک کو امام جو ہے نا دارالہجرہ کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا. موطا میں جو ہے سب احادیث و آثار کی جو تعداد ہے وہ 1027 ہے. موطا امام مالک میں جو ہے نا جتنے احادیث و آثار ہیں وہ 1027 ہے، 1027 ہے. ان میں سے جو ہے 600 احادیث مسند کی ہیں، یعنی مسند کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اس حدیث کے اندر ہے. یعنی ان میں 1027 میں جو ہے ان میں سے 600 احادیث سند کے ساتھ ہے، مسند ہے، اور 222 مرسل ہیں، اور 613 موقوف ہیں، اور 285 تابعین کے اقوال اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ میں نے موطا امام مالک کے متعلق چند باتیں آپ کی گوشے گزار کی. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اگر محبت رسول حدیث کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا وہ کیسے رہا، میں نے آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی گئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ وضو کرتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، اور جو ہے نیا کپڑا زیبتن کرتے، مسند بٹھاتے، مسند پر بیٹھتے، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ جو ہے حدیث کا درس دیا کرتے تھے. کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ. یعنی حدیث کے درس دینے کے لیے غسل کرنا، اعلیٰ لباس پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا اور مسواک کرنا، ایسا عظیم الشان اہتمام کے ساتھ آپ جو ہے نا حدیث کا درس دیا کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ.
حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام مالک کی مجلس میں حاضر تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی درس دے رہے تھے، اور دوران درس میں نے آپ کے چہرے کے رنگ کو دیکھا متغیر ہوتا جا رہا تھا، اور جب درس کے اختتام کے بعد، درس ختم ہونے کے بعد، میں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ امام مالک کیا بات ہے، آج خلاف معمول آپ کو میں نے درس دیتے ہوئے دیکھا کہ جو ہے نا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں حدیث کا درس دے رہا تھا تو بچھو نے 10 مرتبہ مجھے ڈنک مارا، بچھو نے مجھے 10 مرتبہ ڈنک مارا، اور اس کا جو زہر تھا اس سے تکلیف مجھے ہو رہی تھی، تو میرے اندر کچھ کمال نہیں تھا، میرا کوئی اس میں کوئی خاصہ نہیں تھا، کوئی کمال کی بات نہیں تھی، بس وہ 10 مرتبہ وہ بچھو مجھے ڈسا، اور میں استقامت کے ساتھ بیٹھ کر جو حدیث کا درس دیا، یہ حدیث رسول کی تعظیم کی وجہ سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث ہیں اس حدیث رسول کی تعظیم ہے، بس اس وجہ سے میں نے جو ہے نا اپنے اس حدیث کے درس کو موقوف نہیں کیا، بند نہیں کیا، اور یہ میرا کچھ کمال نہیں، یہ حدیث رسول کی تعظیم کی برکت کا معاملہ رہا۔ اور یہ وجہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی جب بھی حدیث کا درس دیتے تھے 2 جگہ درس دیتے تھے، ایک آپ کا اپنا جو آبائی مکان تھا وہاں پہ درس دیا کرتے تھے، دوسرا مسجد نبوی کے اندر آپ درس دیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ہوا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ درخواست پیش کی کہ فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں آپ جو ہے میرے بچے یعنی خلیفہ ہارون رشید اپنے بچوں کو جو ہے حدیث کا درس کے لیے جو ہے امام مالک کو کہا کہ اے امام مالک آپ میرے گھر آئیں، امین و مامون کو آپ حدیث کا درس دیا کریں۔ تو اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، جس کو علم حاصل کرنا ہو حدیث کا وہ میرے پاس آئے۔ اور اب فرمایا کہ بالکل آپ نے واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں کہا خلیفہ ہارون رشید کو کہ تم کو اگر اپنے بچوں کو حدیث کا علم پڑھانا ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے میرے پاس بھی جائیں، میں آپ کے بچوں کو آ کر جو ہے آپ کے دربار میں آ کے حدیث کا درس نہیں دوں گا۔ تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دونوں بچوں کو، خلیفہ ہارون رشید نے امین و مامون کو جو ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی گھر پہ جو ہے حدیث کے درس کو پڑھنے کے لیے بھیجایا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ امام مالک کے گھر پہ جو ہے جب وہ دونوں بچے آتے، حاضر ہوتے، اور اس وقت میں جو ہے کئی مرتبہ امام مالک کے گھر کے دروازے کو کھولنے میں تاخیر ہوتی تو باہر گرد و غبار میں خلیفہ ہارون رشید کے بچے کھڑے ہوتے انتظار میں کہ کب امام مالک دروازہ کھولیں گے، کب ہمیں اندر بلائیں گے، اور کب ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر حدیث کے علم کو پڑھیں گے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، اس بات سے اندازہ بھی ہوتا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے گھر جا کر، کسی کے دربار جا کر آپ نے حدیث کو نہیں پڑھایا، بلکہ فرمایا جس کو حدیث کا علم کی طلب ہو وہ میرے پاس آئے، وہ میرے پاس جان میں تب طے کرے، تب میں اس کو حدیث کا علم دوں گا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ آپ کا بہت ہی بلند و بالا مقام امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رہا، اور آپ کی وفات جو ہے 14 ربیع الاول 189 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ مدفن ہوئے۔ اور اس وقت جو ہے امام محمد بن حسن الشیبانی آپ اپنے طلباء کو، تلامذہ کو حدیث کا درس دے رہے تھے، اس وقت کسی نے آ کر اطلاع دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہو چکی ہے۔ تو اس وقت امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی کہ جو ہے نا امام مالک کا انتقال ہو چکا، تو آپ نے فرمایا کتنی بڑی مصیبت آپ پڑی، امام مالک وفات پا گئے، حدیث کے امام، حدیث کے امیر المؤمنین اس دنیا سے وفات پا گئے۔ یہ کلمات امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امام مالک کی وفات کی اطلاع سن کر آپ نے اپنی زبان سے کلمات ادا کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر آپ نے ایسے اجلہ شیوخ سے آپ نے حدیث کو، علم کو حاصل کیا، تقریباً امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1,00,000 احادیث سند کے ساتھ آپ کو یاد تھی، سبحان اللہ۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ کے جو تلامذہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، امام محمد حسن الشیبانی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، سفیان ثوری آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، عبد الرحمن اوزعی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت ہے کہ جنہوں نے 70 سال تک فتویٰ نویسی کا کام سر انجام دیا، اور برساں برس تک آپ نے پوری زندگی مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں اور مسجد نبوی میں حدیث کے درس کا اہتمام کیا، اور امام مالک کو 1,00,000 احادیثیں یاد تھی، اور آپ کے یہ عظمت و شان رہے کہ آپ پوری زندگی مدینہ طیبہ سے کبھی باہر نہیں گئے، بلکہ آپ ضرورت سے کبھی فارغ ہونا ہوتا تو جہاں مدینہ شہر ختم ہوتا تھا وہاں جا کر آپ ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر بھی کبھی آپ ضرورت سے فارغ نہیں ہوئے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو امام مالک سے محبت کرنے اور ائمہ اربعہ سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔